اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ بإذن اللہ۔ اللہ خلاق عالم نے اس آیت مقدسہ کے اندر یہ اعلان فرمایا اور واضح حکم فرمایا کہ ایک قلیل سی چھوٹی سی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے اللہ کے حکم سے، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ چھوٹی جماعت سے مراد وہ کون ہے جیسی جماعت ہے، اور وہ کون سے لوگ ہیں جو بڑی جماعت پر غالب آ جاتے ہیں؟ اور اللہ کے حکم سے چھوٹی جماعت سے مراد ایمان والوں کی جماعت ہے۔ دیکھنے میں وہ چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن ایمان کی وجہ سے بڑی مضبوط جماعت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی چھوٹی تعداد کو دشمنوں کی بڑی جماعت پر ہمیشہ غلبہ ہی عطا فرمایا ہے، فتح اور کامیابی ہی عطا فرمائی ہے۔ بڑی جماعت پر ہمیشہ غلبہ، فتح اور کامیابی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو عطا فرمائی ہے۔ کافروں کی بڑی جماعت پر مومنوں کی چھوٹی سی جماعت غالب آ جاتی ہے بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں اگر ہم تاریخ عالم کا مطالعہ کریں تو تاریخ اسلام میں 1450 سالہ عرصے میں بے شمار واقعات ایسے ملتے ہیں۔ تو عمر خضری چاہیے، ہمیں اتنی بہت زیادہ عمر چاہیے ان واقعات کو پڑھنے کے لیے، ان تاریخ کو پڑھنے کے لیے۔ تو المختصر جو اگر اشارتاً یہی دیکھ لیں کہ نمرود کی کتنی بڑی جماعت تھی، اور حضرت ابراہیم پاک اکیلے سن۔ نمرود کی کتنی جماعت، نمرود نے غرور و تکبر میں کہا کہ میری اتنی جماعت ہے، میں اپنی فوج کو بلاتا ہوں، آپ اپنی فوج کو بلائیں، اپنے اللہ سے کہیں اپنی فوج کو بلائیں۔ تو حضرت ابراہیم پاک نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک و مولا یہ نمرود ہے، اس نے اعلان جنگ کیا ہے، مالک و مولا اب فوج بھیج۔ اللہ نے حکم فرمایا کہ اے میرے پیارے خلیل کون سی فوج کو بھیجوں؟ یا اللہ مچھروں کو ہی بھیج دے۔ سبحان اللہ۔ مچھر دیکھنے میں کیا ہے، ایک چھوٹا سا ہے، لیکن مچھروں کی فوج اللہ نے بھیجی۔ ادھر نمرود کے دیکھ لیں مرد جوان، لیکن مچھروں کی فوج غالب آ گئی اور تمام کو ایسی نچوڑ کے رکھ دیا کہ سب ہی ختم ہو گئے۔ آخر کار نمرود کی وجہ ہی مچھر بنا، تمام فوج ختم ہو گئی بإذن اللہ، اللہ کی حکم سے۔ چھوٹی سی جماعت ہوتی ہے لیکن بڑی تعداد میں وہ ان پر غالب آ جاتی ہے۔ ایسے ہی جو اگر تاریخ اسلام کا دوسرا مطالعہ کریں، نصر من اللہ وفتح قریب، کہ اللہ خالق کائنات ہمیشہ مدد ہی فرماندہ ہے اور فتح ہی فرماندہ ہے۔ کینہ دی ایمان والاں دی ایک اور بہت بڑا مشہور واقعہ ہے قرآن و حدیث کے اندر، جو اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تاریخ کے اندر، کہ جو اگر فرعون ایک بڑی تعداد سی، فرعون کی فوج سے ایک لشکر تھا، اور تاریخ اسلام کے اندر مشرق سے مغرب تک اس کی حکومت تھی۔ پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ 4 ایسے بندے گزرے ہیں جن کو مشرق مغرب شمار جنوب پوری دنیا کی تخت سراج سے کہا جاتا ہے، انہوں نے حکومت کی ہے۔ 2 مسلمان تھے، نبی تھے، اور 2 کافر تھے۔ ان میں ایک فرعون بھی ہے، اس نے اتنے قتل کروائے، 90,000 کا بھی حکم آتا ہے، 90 لاکھ کا بھی حکم آتا ہے کہ جو بچے اس نے ضائع کروائے ہیں، اور جو بچے ضائع ماں کے پیٹ میں تھے اس نے ضائع کروائے ہیں، اور جن بچوں کا قتل کروایا ہے۔ اور یہی وہ اللہ خالق و مالک ہے نا، پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو اسی کے گھر میں بھیجا، اسی کے گھر میں پرورش ہوئی، آپ کی دیکھ بھال ہوئی۔ اب فرعون کی بڑی تعداد، بڑا لشکر ہے، اور اللہ کے پیارے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے مقابلے میں نکلے۔
آپ کو پریشان کر رہی ہیں۔ ایسے پریشان کیا کہ فرعون نے جتنے جادوگر تھے اس کے آس پاس بیٹھتے تھے، کاہن نجومی اس کے آس پاس بیٹھتے تھے، اب بتائیں کیا ہونے والا ہے، اب کیا ہوگا۔ اس کے جادوگر تھی، وہ سانپوں سے لوگوں کو ڈراتے تھے۔ ایک مرتبہ اس نے کہا ایسے کریں سانپ بنائیں اور حضرت موسیٰ کے مقابلے میں چلے جائیں۔ تاریخ اسلام میں ہے کہ ان جادوگروں نے بہت ساری رسیاں اکٹھیاں کی، رسیوں سے انہوں نے سانپ بنا دیے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ آئے، انہوں نے دیکھا انہوں نے رسیوں سے سانپ بنا دیے ہیں، اور حضرت موسیٰ پاک کے مقابلے میں وہ آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ پاک کے ہاتھ میں ہمیشہ ایک عصا، ایک ڈنڈا ہوتا تھا، لکڑی کا ڈنڈا ہے، انہوں نے سانپ بنا دیے ہیں۔ اب تاریخ اسلام، تاریخ عالم کا ہم مطالعہ کریں تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس جو ڈنڈا تھا نا، آپ نے ڈنڈا زمین پہ رکھا اور اس کا ایک جو چبڑا تھا فرعون کا جو محل تھا اس کے اوپر تھا، ایک نیچے تھا، جتنے سانپ تھے سارے ڈنڈے نے کھا لیے۔ اب جادوگر پریشان ہو گئے، یہ کیا ہوا؟ اب وہ پریشان ہے کہ لکڑی کا ڈنڈا ہے، اس نے سانپ کھا لیے، پھر ڈنڈے کا ڈنڈا ہے، بڑا بھی نہیں ہوا، ویسے کا ویسا ہی ہے، اور سانپ بھی سبھی کھا لیے۔ پھر آپ نے اٹھایا، ڈنڈے کا ڈنڈا ہے، چبڑا اتنا بڑا ہو گیا لیکن سانپ کھا کے پھر ڈنڈے کا ڈنڈا ہے۔ یہ ہے اللہ کے نبی کا ایک معجزہ ہے، اس کے مقابلے میں جادوگر جو ہیں شیطان ہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ جس کی مدد کرتا ہے وہ پھر اللہ کے نبی ہیں۔ پھر ایسا وقت بھی آیا جس وقت فرعون کا فسق و فجور اتنا بڑھ گیا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے مقابلے میں جنگ شروع ہوئی۔ لڑتے لڑتے حضرت موسیٰ کلیم اللہ اللہ کے نبی ہیں، آپ نے فرمایا کہ ایسے کریں، آپ کی جو فوج ہے محبت کرنے والی ہیں وہ بھی ساتھ ہیں، حضرت موسیٰ پاک بھی ساتھ ہیں، کہ ہجرت کریں۔ جب آپ ہجرت کے لیے جا رہے ہیں فرعون نے فوج پیچھے دوڑا دی۔ جب فوج پیچھے ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ آگے، آپ کا لشکر آگے ہے، آگے دریا ہے۔ اب فوج عرض کرتی ہے، آپ کی امتی غلام عرض کرتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی، اے اللہ کے پیارے پیغمبر، اب کیا بنے گا؟ اب تو آگے پانی ہی پانی ہے، اب تو دریا ہی دریا ہے، اب کیا بنے گا؟ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے جو اس وقت ارشاد فرمایا، اللہ نے قرآن میں محفوظ فرمایا ہے، آپ نے فرمایا ان معی ربی، کہ فرمایا میری قوم گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ تو آپ کے ہاتھ میں جو عصا تھا آپ نے پانی میں مارا اور 12 راستے بن گئے، 12 قبیلے تھے ساتھ، ہر قبیلہ علیحدہ اپنے راستے سے۔ جب فرعون آیا، آپ کی فوج بھی ہے، فرعون بھی ہے، وہ کہنے لگا اب کیا، اسی راستے سے آپ بھی چلیں۔ المختصر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، آپ اور آپ کی جو محبت کرنے والی امتی ہیں، آپ دریا سے پار ہوئے، اللہ نے حکم فرمایا دریا کو پہلی صورت میں آ جائے۔ دریا جب پہلے چل رہا تھا اسی صورت میں اللہ کے نبی گزرے، دریا راستے بنا دیتا ہے، دریا سے راستے بن جاتے ہیں، پھر ایک بھی نہیں 12 راستے بن جاتی ہیں۔ جب اللہ کا نبی گزر جاتا ہے، دریا بھی جانتا ہے یہ اللہ کا نبی ہے، دریا کو پانی کو بھی پتہ یہ اللہ کا نبی ہے، وہ راستہ دے دیتا ہے، اللہ کے نبی کا حکم مانتا ہے۔ کس لیے؟ قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، کہ اللہ کا نبی ہے۔ جب راستے بن گئے، آپ گزر گئے، فرعون ابھی درمیان میں ہی پہنچا آپ کی فوج اور فرعون، اللہ کا حکم ہوا، دریا پہلی صورت میں چل پڑا، وہ تمام غرق ہو گئے، مر گئے۔ اب جو ہمارا موضوع جو سبق ہے نا، وہ سبق یہی ہے، تھوڑی سی جماعت ہے نا ایمان والے ہیں لیکن ہزاروں پہ وہ غالب ہیں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی حکم سے، کہ اللہ کے حکم سے وہ ان پر غالب ہیں۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے وہ ان پر غالب ہوتے ہیں۔ تو جو اگر ایمان مضبوط ہے تو انشاءاللہ ہم بھی غالب ہیں۔ جب پاکستان بنا تھا اس وقت دیکھ لیں انگریز کتنے تھے، یہود و نصارہ، ہر طرف سازش ہی سازش تھی، لیکن قربان جائیں سید پیر جماعت علی شاہ صاحب تھے۔
آپ کا اس وقت بھی فتویٰ تھا، آپ ہر مجلس میں یہی اعلان کرتے تھے اور اپنا فتویٰ شائع کرتے تھے۔ آپ نے فتویٰ لکھا ہے کہ اگر جو پاکستان کا دشمن ہے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کیا جائے، یہ آپ کا فتویٰ تھا۔ حضرت علامہ کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا بھی ایک جذبہ تھا، آپ جہاں بھی جاتی ہزاروں کی تعداد میں مجمع آپ کے ساتھ ہوتا، اور آپ نے بنارس میں جو کانفرنس تھی آپ کا یہ فتویٰ آپ نے شائع کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ارے سنو مسلمانوں، جو اگر محمد علی جناح جو اگر وہ بیٹھ گئے تھک گئے، ہم نہیں بیٹھیں گے، ہم چلتے رہیں گے۔ وہ ہمارے قید ہیں، وہ آگے آگے ہوں گے، ہم پیچھے پیچھے ہوں گے۔ اگر وہ بیٹھ گئے تھک گئے، ہم کندھوں پہ اٹھا کے چلیں گے اور پاکستان بنائیں گے۔ لیکن اس وقت بے شک قلیل تھے، لیکن اللہ نے ایمان تھا نا، جذبہ تھا کہ ہم نے پاکستان بنانا ہے۔ اس وقت نعرہ کیا لگایا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔